إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इल्तिजा है बारगाह इलाही की अल्लाह रब्बुल आलमीन
مجھے حق سچ کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مختصر اور ایک بہت شاندار عنوان کے بارے میں لب کشائی کروں گا، اور اس میں آپ سب کی توجہ کا سب سے زیادہ مطلوب رہوں گا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم مقدس کلام ہے۔ جس طرح کہ دینوں میں سب سے عظیم و بہتر دین جمعے کا دن قرار دیا گیا ہے، اسی طرح مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے، راتوں میں سب سے عظیم رات شب قدر کو مقرر کیا گیا ہے، اور کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن کریم کو فضیلت دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر قرآن کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت الکرسی کو دیا گیا ہے، جو قرآن کریم کے اندر سب سے شاندار آیت، سب سے عظیم اور معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ کسی مولوی کا بات نہیں ہے، یہ کسی پیر مرید کا بات نہیں ہے، بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل القدر ہے، آپ کا کنیت ابو المنذر ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ابا المنذر ای آیت معک من کتاب اللہ اعظم، اے ابی بن کعب، آپ کے پاس اللہ کی کتاب میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے صحابی حضرت ابی بن کعب ہے۔ آپ جب پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، آپ جواب دیتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر دوبارہ آپ پوچھتے ہیں ای آیت معک من کتاب اللہ اعظم، آپ کے پاس اللہ کی کتاب میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول بار بار اصرار کرتے ہیں تو پھر ابی بن کعب کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاذ کبھی شاگرد سے سوال بھی کر سکتے ہیں، اور سوال پر اصرار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر شاگرد جواب نہ دے سکے تو استاذ دوبارہ خود جواب دے سکتے ہیں، تاکہ اس کی ذہن میں، اس کے علم میں بات آ جائے۔ تو جب آپ نے یہ جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین کی کتاب کی سب سے عظیم آیت ہے، تو اللہ کے رسول نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لیہنیک العلم، اے ابا المنذر، آپ کو یہ علم مبارک ہو، آپ کو یہ علم مبارک ہو۔ آپ کے علم میں جو، آپ کے سینے میں جو علم ہے اور جو بات آپ نے ذکر کیا ہے، سب سے عظیم اور فضیلت والی بات ہے۔ حقیقت میں قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم آیت، سب سے عظیم پرمعنی اور پرمفہوم آیت وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ ایک مسلمان کے پاس آیت الکرسی جیسے عظیم آیت ہے اور وہ پھر بھی پریشان ہے۔ ایک مسلمان کے پاس آیت الکرسی جیسے عظیم آیت ہے، وہ پھر بھی اپنا حفاظت خود نہیں کروا سکتا۔ ایک مسلمان کے پاس آیت الکرسی جیسے عظیم آیت ہے، وہ شیطان کی چال سے بچ نہیں سکتا، بیماریوں سے اپنے آپ کو علاج نہیں کروا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ اس چیز میں ہے کہ ہم نے آیت الکرسی کو معنی و مفہوم کے اعتبار سے نہیں سمجھا ہے۔ اصل جو حقیقت، جو پیغام اس آیت الکرسی کے اندر ہے، وہ حقیقت میں ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں سمجھا۔ صرف ہم عادت کے طور پر اس کو ہم پڑھتے ہیں، کبھی نماز کی بات پڑھتے ہیں یا کبھی یاد نہیں رہتی، کبھی سوتے وقت پڑھتے ہیں کبھی یاد نہیں رہتی ہے، اور پھر پریشانی، ہر قسم کی دباؤ، شیطانی وساوس ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، اور ہم اس کا غم، اس کا حل تلاش کرنے کی، ڈھونڈنے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ ایسی آیت ہے کہ اس کی عظمت پر کافر اور مسلمان سب گواہی دیتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آپ بولیں گے کافر کیسے گواہی دیتے ہیں؟ کافر کیسے جانتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے عظیم و مقدس آیت ہے؟ مشہور حدیث سے آپ سنتے رہتے ہیں، دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، عظیم صحابی ہے، پیارے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو غلے کے اوپر نگران اور حفاظت کرنے والا مقرر کیا جاتا ہے، ذمہ دار کے طور پر، کہ آپ نے غلوں کو حفاظت کرنے ہیں، ذمہ داری اس کے اوپر رکھنے ہیں کہ کوئی اس کی چوری نہ کرے اور کوئی گم نہ ہو جائے اس سے۔ کہتے ہیں میں رات کو پہرہ دے رہا تھا، ایک آدمی آ گیا، چوری کرنے لگے، میں اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کچھ تمنا کیا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے پاس بیوی بچے ہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح جب اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل کی قیدی کا کیا بنا؟ کل جو آپ کے پاس آیا قیدی چوری کرنے کے لیے، اس کا کیا بنا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ عذر پیش کر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کل دوبارہ آئے گا۔ کل ایسا ہی دوبارہ چوری کرنے لگے، پھر ہاتھ پکڑا، کہا آج نہیں چھوڑوں گا آپ کو، کہنے مجھے چھوڑ دے، دوبارہ میں نہیں آؤں گا، میں غریب ہوں، میرے پاس بیوی بچے ہیں، اپنا عذر پیش کرنے لگے، چھوڑ دیا۔ تب دوبارہ اللہ کے رسول کے پاس صبح چلا گیا، کہا دوبارہ آ جائے گا۔ جب تیسری رات ہوا، اس کو ہاتھ سے پکڑا، کہا آج جانا نہیں دوں گا، کل آپ کو اللہ کے رسول کے مجلس میں حاضر کرواؤں گا۔ کہنے لگے آپ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک ایسے عظیم بات کی طرف رہنمائی کروں گا، ایک ایسے آیت بتلاؤں گا جس کے پڑھنے سے یہاں کچھ بھی نہیں آئے گا اور کوئی اس کی چوری نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ آیت الکرسی سناتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ اور اس کے اوپر دم کرنا، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتے اور کوئی چوری کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، نہ میں آ سکتا نہ کوئی شیاطین۔ تو جب صبح ہو جاتے ہیں، یہی بات اللہ کے رسول کے سامنے عرض کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہو کذوب صدق وان کان کذوبا، فرماتے ہیں تھا تو جھوٹا انسان، تھا تو جھوٹا لیکن سچ کہہ کر چلا گیا، تھا تو کافر، وہ ابلیس تھا جو کل آپ کو آپ کے مال چوری کرنے کے لیے آیا اور جو آپ کو بات بتلایا، بات تو سچ کہا لیکن تھا تو یہ جھوٹا۔ تو اسے معلوم ہوا یہ وہ آیت الکرسی ہے جس کے پڑھنے سے آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کی کارخانے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نگران مقرر ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کی دین اور آپ کے ایمان کی حفاظت بھی اسی آیت الکرسی کے اندر ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، امام قرطبی اور اس طرح سنن دارمی کے اندر یہ حدیث ہے۔ بعض علماء نے اس بارے میں کلام کیا ہے کہ کچھ روایات ضعیف ہے، لیکن بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود عظیم صحابی ہے، مدینے کے اندر درس حدیث دے رہے تھے، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ہمارا ایک ساتھی مدینے سے باہر چلا گیا، دیہات کی طرف چلا گیا، تو اچانک راستے میں اس کے سامنے کوئی بڑا جن سامنے آیا اور اس نے کہا میں آپ کو جان نہیں دوں گا، یا میرے ساتھ کشتی لڑو یا میں آپ کو جان نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کشتی لڑتے آپ کے ساتھ، اور کہنے لگا اگر آپ نے مجھے کشتی میں گرا دیا میں آپ کو ایک نفع بخش بات بتاؤں گا جو آپ کو بہت کام آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب کشتی لڑتے ہیں اس کو اٹھا کر نیچے مار دیتے ہیں اس کو۔ پھر جن کہنے لگے نہیں مجھ سے غلطی ہو گیا، مجھے پتہ نہیں تھا تم نے مجھے گرا دیا، دوبارہ لڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دوبارہ اٹھا کر نیچے لپک دیتے ہیں اس کو، کہتے ہیں بتاؤ
وہ نفع بخش کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وہ نفع بخش بات ہے، اس کے پڑھنے سے آپ کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ نفع بخش آیت الکرسی ہے۔ لیکن یہ وہ آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی عظیم توحید کا ذکر ہے۔ اگر ہم اس آیت کے اندر غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے دل کے اندر، ہمارے پوری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گا۔ لیکن پھر عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ بن مسعود، وہ شخص کون تھا جو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا؟ کہا عمر بن خطاب کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں، عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ تو اس سے معلوم ہوتے ہیں یہ وہ آیت ہے قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم اور مقدس آیت، جو اللہ رب العالمین کے اس قرآن کریم کے اندر اگر انسان اس کو غور سے پڑھے اور تمام مفہوم معنی اس کی ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ امام زرخشی رحمہ اللہ اپنے تفسیر البرہان فی علوم القرآن کریم کے اندر رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے یہ عظیم آیت کس حساب سے ہے، سب سے شان والی، سب سے مقدس آیت کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ اس آیت الکرسی کے اندر، اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی 18 مرتبہ نام آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا 18 مرتبہ نام اس آیت الکرسی کے اندر آیا ہے۔ اس کی عظیم شان مقدس، اس کے عظمت کے اسباب میں سے ایک یہ ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، جو بندہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، اور الحی القیوم یہ اللہ کی اسم اعظم میں سے ہے، اس کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو اس آیت الکرسی کے اندر الحی القیوم اسم اعظم شامل ہے۔ جو بندہ اس آیت الکرسی کو دعا کے اندر شامل کرتے ہیں، جب بندہ دعا کرتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ، پھر اللہ کے حمد و ثنا ذکر کرے گا، اس حمد و ثنا کے اندر اس آیت الکرسی کو شامل کر کے پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو بھی رد نہیں کرے گا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دعویٰ ذکر کیا ہے، اور اس دعویٰ کے ساتھ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ 6-7 دلائل بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی دلائل کیا ہے۔ بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ بات نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، یاد رکھنا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر ایک ہی الہ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، ترجمہ معبود برحق کرنا لازمی ہے۔ سورۃ الزمر کے اندر اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء، وہاں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، معبود حقیقی، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر ایک ہی اللہ ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ دعویٰ ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں معبود برحق ہونے کی پہلی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، وہ اللہ الحی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہو۔ جو آدمی یا جو انسان جو خود زندہ نہیں رہ سکتے، دوسروں کو زندگی نہیں دے سکتے، وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ تو الہ کون ہے؟ جو الحی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ جو دوسروں کو زندگی دیتے ہیں وہ اللہ ہے۔ جو دوسروں کو زندگی نہیں دے سکتے، جو خود اپنے کفن کا مالک نہیں بن سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک پر موت آنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، سب دنیا سے ختم ہو جائیں گے، الا ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ایک الہ، ایک معبود حقیقی باقی رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، باقی سب فنا آئیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب مر جائیں گے، صرف کون باقی رہ جائے گا؟
ذو الجلال والاکرام، ایک ہی اللہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ پھر جب معبود برحق اللہ ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، لوگوں اس ذات پر توکل کرو، اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، لا یموت، کبھی بھی موت اس پر نہیں آئے گا۔ جس پر موت آتے ہیں وہ انسان ہے، وہ اللہ نہیں بن سکتا۔ یہ پیر، یہ مرید جو کہتے ہیں لوگوں کی مشکلات کو ٹال دیتے ہیں، اس پر تو موت آتی ہے، یہ خدا نہیں بن سکتے۔ صرف اللہ ایک ہے جو الحی، پہلی دلیل کیا ہے؟ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ دوسری دلیل القیوم، جو سب کو سنبھالنے والا ہے، پوری کائنات کو، پوری دنیا کو سنبھالنے والا ہے۔ القیوم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں القیوم، الحی القیوم اللہ رب العالمین کی اسم اعظم ہے۔ سب سے عظیم ناموں میں سے دو نام اللہ تعالیٰ کا وہ الحی القیوم ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعاؤں کے اندر بھی یہ شامل ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ آپ بھی اپنے دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سب سے عظیم دعاؤں میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اس دعا کو شامل کرتے تھے۔ تو اس لیے سب پر موت آنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے، پوری دنیا کو سنبھالنے والا ہے۔ جس پر موت آتی ہے وہ اللہ نہیں بن سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے بیان فرمایا کہ جب آپ نے جنوں کے اوپر مسجد اقصیٰ کا تعمیر شروع کروایا، مسجد کا تعمیر شروع ہے، آپ اپنے لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑا ہے، آپ پر موت آتی ہے، آپ وفات کر جاتے ہیں، آپ کی لاٹھی کے نیچے سے دمک جو ہے اس کو کھاتے کھاتے اوپر تک آتے ہیں، اور جب بوسیدہ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جنوں کو پتہ چل جاتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام گر جاتے ہیں تو تب پتہ چلتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم یہ کام نہیں کرتے۔ تو جس پر موت آتے ہیں وہ اللہ نہیں بن سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کی سب سے عظیم نبی ہے، اس پر بھی موت آیا تو معلوم ہوا کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ جس پر موت آتے ہیں وہ انسان ہے، وہ اللہ نہیں بن سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ستاروں کو اس نے سنبھالا گیا ہے، اور جو بندہ سمندر کے اندر جاتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اس کو راستہ دکھاتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کی جو انگوٹھی ہے اس میں ہڈی نہیں ہوگی، وہ آپ کی نشانی ہے۔ یہ سارے قصے کہانیاں بنایا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بال کو کاٹتے ہیں۔ یہ سارے قصے کہانیاں ہیں، لہٰذا ان پر کوئی تصور نہیں ہے۔ جس پر موت آتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نہیں بن سکتا۔ اللہ کون ہے؟ جس کی دلیل اللہ نے خود ذکر کیا ہے، الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم، جو سب کو سنبھالنے والا ہے، وہ اللہ، وہ الہ العالمین ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ غار والوں کا مثال اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیوں دیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ ولی اللہ تھے۔ وہ ولی اللہ کیوں تھے؟ نشہ نہیں کرتے تھے، چرس نہیں پیتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو زندگی دیا، پھر دوبارہ زندہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا ولی اللہ ہے، لوگوں کی مشکلات کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک اس غار کے اندر سلا دیا ان کو، پھر جگایا ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک دوسرے سے کہتے تھے کم لبثنا، کتنا ہم ٹھہرے اس غار کے اندر، 1 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، کتنے ٹھہرے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کو سوئے ہوئے کو پتہ نہیں ہے، جگہ ہوئے کو کیسے پتہ چل سکتے؟ تو اس لیے مشکلات کو ٹالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جس پر موت نہیں آتی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ اور سب سے عظیم دلیل، جو ولیوں کا سب سے ولی صحابہ کرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس ہی آتے ہیں، راستے میں آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں رات کو کسی جگہ پر، اور پھر آپ کہتے ہیں
من یوقظنا اللیل، اے میرے صحابہ آج یہاں پڑاؤ ڈالیں گے ہم، کون ہے جو صبح کی نماز کے لیے ہمیں جگائے گا؟ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ میں جگاؤں گا سب کو۔ پھر کہتے ہیں آپ چوکیداری کرنا، ہمیں نماز کے لیے جگانا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جب سب سو جاتے ہیں، اس قافلے کے اندر بہت سارے صحابہ کرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو جاتے ہیں، اور پھر حضرت بلال کہتے ہیں میں اگر ایسا ہی بیٹھ جاؤں تو مجھے نیند آئے گی، اس لیے میں نفل پڑھنا شروع کروں گا۔ نفل پڑھتے پڑھتے صبح قریب ہو جاتی ہے اور اپنے سواری کے ساتھ ٹیک لگ جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤں گا اور پھر سب کو جگا دوں گا سورج نکلنے سے پہلے۔ اچانک اس کو بھی نیند آتی ہے اور پھر نیند میں چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو جاگ جاتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتے ہیں فغلبت بلالا عیناہ، بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر نیند طاری ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول جاگ جاتے ہیں، دیکھتے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ کہتے بلال کہاں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں جگایا تم نے؟ تمہیں اس چیز کی ذمہ داری دیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اخذ بنفسی اخذ بنفوسکم، یا رسول اللہ کیا عقیدت ہے صحابہ کرام کا؟ یا رسول اللہ جس ذات نے تمہارا نفس تمہارا روح قبض کر کے تمہیں سلا دیا، اس نے میرا نفس میرا روح قبض کر کے مجھے بھی سلا دیا ہے۔ تو اس لیے جو سوتا ہے وہ اللہ نہیں بن سکتا، جس کو نیند آتا ہے وہ اللہ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ رب العالمین جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اب ہم پانی پیتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں گلاس ہوتے ہیں، جب اونگ آتی ہے تو پانی ہاتھ سے گر جاتے ہیں، لیکن وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہے؟ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کیسے نیند نہیں آتے؟ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ اللہ رب العالمین ذات ہے تو تمام جہانوں کا مالک اور قادر ہے۔ جن کو تم الہ سمجھتے ہیں، جن کو تم معبود سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی جو گٹلی ہے اس کے اوپر ایک پردہ سے آتے ہیں، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تم اس کو اپنا الہ اپنا معبود مقرر بناتے ہو، وہ الہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتے ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور اس بارے میں اللہ رب العالمین مشکلوں کو دور کرنے والا، اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور کرنے والا، جب بندہ اللہ پر حقیقی توکل کرے اور حقیقی ایمان لائے، حقیقی اللہ رب العالمین سے مانگے، تو اللہ رب العالمین تب بندے کی مشکلات کو، بندے کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے۔ آسمان کا بھی مالک اللہ ہے، زمینوں کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کرنے والا؟ کوئی اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش نہیں کر سکتے کسی کا الا بإذنہ، مگر جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے زبردستی جنت لیں گے، زبردستی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے اللہ کے سامنے سفارش کرے کسی کی، مگر کسی کا بس نہیں چل سکتے الا بإذنہ، مگر اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے دے، وہ اللہ کے حکم سے اجازت لے کر وہ کسی کی اجازت کر سکتے۔ اور جو اجازتوں کا محتاج ہو وہ معبود نہیں بن سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہے جو خود مختار ہے، جو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن میں مانتا ہوں حافظ قرآن شفاعت کرے گا، عالم شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، اور انبیاء کرام شفاعت کرے گا، صحابہ کرام شفاعت کرے گا، سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول شفاعت کرے گا، لیکن اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ چاہے۔ صرف مشرک کے لیے شفاعت حرام ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے گا، پیروں کو درباروں کو اپنا الہ معبود بنائے گا، اس کے لیے شفاعت حرام ہے، اس کے لیے شفاعت اللہ بھی اجازت نہیں دے گا، اور شفاعت اس کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے صحیح بخاری کے اندر سب سے عظیم حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں گے، کوئی پسینے میں لگام دیا ہوں گے، پریشان ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے اللہ کے سامنے گر گراؤ، اللہ سے دعا کرو ہمارا حساب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہذا، میں اس کے لیے حقدار نہیں ہوں. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لست لہذا نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچاؤ، میں اس کے لیے مناسب نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے. آپ فرمائیں گے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، وہ اس کے لیے حقدار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اس وقت سجدے میں گر جاؤں گا، میں کہوں گا انا لہذا، میں اس کے لیے حقدار ہوں. یہ بات کسی پیر مرید کا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا ہے. فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں سجدے میں گروں گا، فَيُلْهِمُنِي رَبِّي تَعَالَى، اس وقت اللہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائیں گے، میں سجدے میں پڑھوں گا، اللہ بولیں گے یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع سل تعطى، اے محمد سر کو اٹھائے، جو تم مانگو تجھے دیا جائے گا، جس کے لیے شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث سنتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ من اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتک، یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون سے لوگ ہوں گے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث سنتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق بننے والے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَنْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت کا مستحق وہ لوگ بنیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. مشرک انسان کے لیے شفاعت میرا قبول نہیں ہوگا. اور خوشخبری ہمارے لیے آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ موحد ہیں، آپ شرک نہیں کرتے ہیں اور باقی گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے. مشرک کے لیے شفاعت حرام ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ جانتا ہے جو آپ کے سامنے، جو آپ کے پیچھے ہے، جو آخرت ہے، جو دنیا ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. اور جو آپ کے دل کے اندر کسی کے بارے میں پلان رکھا ہوا ہے، کسی کو مارنے کا، کسی کے حق کو کھانے کا، کسی کے پیچھے جاسوسی کرنے کا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، یاد رکھنا غیب کی ساری کنجی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ رب العالمین کے پاس ہے غیب کی چابیوں کی کنجی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ اس چونٹی کو بھی جانتے ہیں جو سمندر کی اس تیرے میں جاتے ہیں یا اس پتھر کے اوپر حرکت کرتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور سینوں کے رازوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ابھی تک آپ نے سوچا بھی نہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے اس چیز کو. یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی گھیرا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی گھیر نہیں سکتا الا بشیء من علمہ، مگر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو علم دیا ہے، جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اللہ رب العالمین کے علم کو گھیر نہیں سکتے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی کرسی وسیع ہے، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے اوپر گھیرے میں لیا گیا ہے. اور حدیث میں آتے ہیں یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے مقابل اس طرح ہے کہ ایک انگوٹھی کی جو پر چلنا ہے اس کو اس بڑا میدان کے بیچ میں رکھ دیا جائے. تو آپ اندازہ لگائیں اللہ کی کرسی اتنا عظیم تو اللہ کا عرش کتنا عظیم، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ذات ہوگا. لیکن کہ اللہ کی کرسی کس طرح ہے، بندوں کی کرسی کی جیسے ہے، یا اللہ کس طرح بیٹھتا ہے، اس جسم کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے. جس طرح اللہ کی شان ہے اس کی شان کی مناسب ہے، ہم اس کے بارے میں زبان کھولنے کی لائق نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین عظیم ذات ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ وہ رب عظیم ہے
وہ بلند و بالا ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، سب سے عظیم شان والے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ آیت قرآن کریم کا سب سے عظیم آیت ہے۔ جو بندہ ہر نماز کی بعد اس آیت کرسی کو پڑھے گا، موت کے علاوہ جنت جانے سے کچھ بھی نہیں روک سکتا۔ جیسے یہ بندہ مر جاتے ہیں تو یہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ نمازوں کے بعد اس آیت کرسی کو پڑھے گا، موت کے علاوہ جنت سے کوئی نہیں روک سکتا، تو بندہ عام حالت میں جب پڑھے گا تو بندہ جنتی نہیں ہوگا۔ رات کے وقت جب بندہ اس آیت کرسی کو پڑھ کے سو جائے گا، اللہ کی طرف سے جو محافظ ہوگا صبح تک، اس کو کوئی چیز تکلیف پہنچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو التواب الرحيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر جمعے کے اندر یہاں چندہ کے اعلان ہو جاتے ہیں اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے، تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھرپور تعاون کر کے جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔